کیا آپ ان لوگوں کو جو آپ کے فکس سے تعلق رکھتے ہیں، فکس سے بھی آگے مطلب ہے جو آپ کا سسٹم ہے، کیا آپ ان لوگوں کو غلط کہیں گے؟ اگر غلطی کی ہوگی بالکل کہیں گے. تو بس یہی پرابلم ہے نا. پھر اس کا مطلب ہے اگر کوئی انجینئر کو دفاع کرنے آتا ہے، یعنی اگر غلطی نہ بھی کی ہو تب بھی بولے غلط ہے. دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں چلیں ہولڈ آن، اگر غلطی نہ کی ہو تب بھی غلط کہیں کیا؟ اچھا چلیں کوئی پرابلم نہیں، ابھی چیک کر لیتے ہیں. آپ نے پچھلی اسٹریم کے اندر اب obviously بات ہے کہ آپ تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ لے کر آئیں گے نا، تو 10 مرتبہ بالکل لے کر آؤں گا، 10 مرتبہ اس کی وضاحت لے کر آؤں گا. 10 مرتبہ. اور میں ایک حوالہ اور میں بتا دوں آپ کو کہ جو بھی میری نظر سے گزرا، کہ جس میں مولانا اشرف علی تھانوی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس خواب کو شیطانی خواب کہنے پر اصرار کرتا ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، وہ میری غلطی ہو سکتی ہے کہ میں نے غلط سمجھاؤ اور میری تعبیر غلط ہو. سبحان اللہ، اللہ کا شکر. ایسا ہے تو ان کو پچھلی اسٹریم میں آئے تھے، یہ ان کو میں پوری طرح سے سمجھا دیا تھا. نہیں سر، اگر آپ نے یہ بول دیا تو کافی ہے. سن لیں آپ یہ میں نے نہیں بولا، یہ تو خود انہوں نے بول دیا. جی سر آپ پر اعتبار کر رہا ہوں نا. آپ ایک میں سن لیں، آپ ابھی سن لینا، آپ سن لیں، آپ خاموش رہیں، میں مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں. یہ پچھلی اسٹریم میں آئے تھے، ان کو میں نے بول بھی دیا کہ بھائی جس کو شیطانی ماننا ہے مانے، ہم جو ہے یہ کیونکہ بھائی کوئی قطعی مسئلہ تو ہے نہیں کہ کون سا خواب کیا ہے، نہیں ہے. آپ کو اگر دلیل کی بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ وہ شیطانی ہے آپ مانیں، لیکن پھر میں نے ان کو آگے سے کہا کہ لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کو روحانی مانے آپ اس کو بھی زبردستی کہیں کہ بھائی نہیں تم بھی شیطانی مانو. یہ وہی کر رہے ہیں، ابھی تک وہی کر رہے ہیں کہ یہ ان کا اصرار ہے کہ نہیں آپ ابھی نہیں، ان کا اصرار یہ ہے کہ پوری انہوں نے جو بات ایک ذنی بات کو کسی دلیل کی بنیاد پہ مانا ہے، کوئی ذنی نہیں ہے، کو قطعی طور پہ مانے. یہ کوئی ذنی نہیں ہے، یہ اصرار ہے نہیں ہے ذنی، اس پر اصرار ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ ذنی بنا کر نہیں پتا ہے کہ قطعی کیا ہوتا ہے، ذنی کیا ہوتا ہے. قطعی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر بتائیں کہ اس شخص نے خواب دیکھا ہے تو وہ شیطانی ہے. میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ نشانیاں شیئر کر دیتا ہوں. جی خود ہی دیکھیں، حوالہ بھی سامنے آ جائے تاکہ مفتی صاحب ایک ریکویسٹ ہے. بھائی آپ خاموش رہیے ایک منٹ. آپ بھائی میوٹ کرا ہے، ان میوٹ مت کیجیے گا جب تک مفتی صاحب کی بات کمپلیٹ نہیں ہے. جی میں ایک چیز شیئر کر رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے. یہ آ گئی، یہ آپ کی اسکرین پر ہے، یہ رہا آیا اسکرین پر، اس کو شیئر کریں ذرا. جی تو دیکھیں اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں اگر یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشینی پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن غلط تعبیر دینا صرف ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. نہیں زیادہ بھی کہہ سکتے میں نے غلط تعبیر دی. الامداد جماعت ثانی، ٹھیک ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ، اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی خود ہی فرما رہے ہیں، تو بات ختم. اب آپ اگر اس کی اوریجنل کاپی بھی ہے مفتی صاحب میرے پاس، یہ الامداد کے رسالے کی اوریجنل کاپی بھی میرے پاس ہے جو انہوں نے 5-6 پیجز میں لکھی. اب دیکھیں میرے بھائی ہو کیا رہا ہے، یہ سارے حوالے پہلے لکھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ ابھی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں. میرے اور آپ کے علم میں ہو سکتا ہے آ جا رہا ہو، لیکن ایک آدمی جس نے اپنا کیریئر اس موضوع کے اوپر بنایا ہو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے یہ چیزیں نہیں آئی ہوں گی؟ اس کا کیریئر ہی موضوع یہی ہے، اس کا اسپیشلائزیشن یہی ہے، اور وہ ان حوالوں کو چھپا دے اور جو دوسری باتیں وہ لے کر آئے. تو ایسا آدمی یہی حیرانی ہو رہی تھی، یہی حیرانی ہو رہی تھی جیسے ہی وضاحت ملی. اسی چیز پر حیرانگی تھی کہ اتنے بڑے ہمارے وہ ہو کر جنہوں نے ایک پورا درس دیا اسلام کا، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو. تو یہ وضاحت مل گئی، بس اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں کہ میں آگے بڑھوں.